الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دورہ صرف و نحو کے حوالے سے ہم حاضر ہیں۔ کل ہم نے صرف کی کتاب میں سے کافی سارے اسباق پڑھے تھے اور نحو کی کتاب نہ ہونے کی وجہ سے تو اس میں ہم نہیں پڑھ پائے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل صرف کا ہم ایک سبق پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم نحو کی طرف چلیں گے اور بقیہ نحو کے اسباق جو ہیں ان کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابتداً ہم صرف کی کتاب ہی کو پڑھتے ہیں اور صرف میں سے کچھ اسباق پڑھ کے ایک سبق پڑھ کے اس سبق پڑھنے کے بعد پھر ہم ادھر چلے جائیں گے۔ کل ہم نے آخری جو چیز پڑھی تھی وہ ہفت اقسام پڑھے تھے۔ تو ہفت اقسام کے اندر ہم نے جتنے بھی ہفت اقسام ہیں مکمل پڑھ لیے تھے، ناقص، لفیف وغیرہ سب مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد فعل کی کچھ اقسام کی گئی ہیں۔ یہ جو فعل کی اقسام ہیں مختلف اعتبار سے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہاں پر فعل کی قسم کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، کہتے ہیں حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے یعنی حروف اصلیہ اس کے کتنے ہوں گے، 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے۔ یہ کل بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو جس فعل کے حروف اصلیہ جو ہیں وہ 3 ہوں تو اس کو ثلاثی کہتے ہیں، اور جس کے حروف اصلیہ 4 ہوں اس کو رباعی کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کی ثلاثی اور رباعی دو قسمیں ہیں۔ پھر اسی رباعی اور ثلاثی جو ہے انہی کی مزید آگے تقسیم ہو جاتی ہے کہ ثلاثی ہے تو اس میں پھر حروف اصلیہ ہی ہیں، حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی اور حروف نہیں ہیں، یہ حروف اصلیہ ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور حروف بھی ہیں۔ اگر صرف حروف اصلیہ ہیں اور کوئی زائد حروف نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اس کو ہم ثلاثی مجرد کہہ دیتے ہیں، اور اگر حروف اصلیہ کے ساتھ ساتھ کچھ زائد حروف بھی ہیں تو اس کو ہم ثلاثی مزید فی کہہ دیتے ہیں۔ دوسری تقسیم بیان کر رہے ہیں حروف علت کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں حروف علت کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں: فعل صحیح، فعل محموس، فعل مضاعف اور فعل معطل۔ اب اس مثال پر آج ایک طالب علم نے اعتراض بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حروف علت کے اعتبار سے جبکہ اس میں تو صحیح بھی ڈال دیا، محموس بھی ڈال دیا، مضاعف بھی ڈال دیا، جبکہ یہ تو صحیح نہیں ہوتے، یعنی یہ تو معطل نہیں ہوتے، اس میں حرف علت نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر حروف علت کے اعتبار سے جو فعل کی 4 قسمیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف علت پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے یہ فعل کی 4 قسمیں ہیں، کہ یعنی ایسا فعل کہ جس کے اندر حروف علت پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ اگر پائے جاتے ہیں تو پھر کہاں پایا جاتا ہے اس کے اعتبار سے، اور نہیں پائے جاتے تو پھر اس کی کون کون سی صورتیں بنتی ہیں۔ اگر حرف علت نہیں پایا جاتا تو یا تو وہ صحیح ہوگا یا مضاعف ہوگا یا پھر وہ جو ہے وہ محموز ہوگا۔ لیکن اگر حروف علت پائے جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ معطل ہوگا۔ معطل کی دیگر مکمل تقسیم ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف مقرون ہے، لفیف مفروق ہے، اور اسی طرح سے مثال واوی، مثال یائی، اجوف واوی، اجوف یائی، معطل واوی ہے، معطل یائی ہے، یہ وہ ساری قسمیں ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد زمانے کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں زمانے کے اعتبار سے فعل کی جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ اصل میں زمانے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی جو ہے یہ اور فعل مضارع، یہ دونوں جو ہیں یہ خبر دینے کے لیے آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ کوئی کام جو ہے وہ کسی خاص زمانے کے اندر واقع ہوا ہے۔ اب اگر وہ فعل جو ہے وہ کسی خاص زمانے کے اندر جو واقع ہوا ہے وہ زمانہ ماضی کے اندر واقع ہوا ہو تو اس وقت اس کے لیے فعل ماضی کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اگر زمانہ حال کے اندر یا زمانہ مستقبل کے اندر واقع ہوا ہو، کیونکہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل 2 زمانے ہوتے ہیں، تو زمانہ حال کے اندر یا زمانہ مستقبل کے اندر اگر کوئی فعل واقع ہوا ہے تو اس صورت میں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مضارع ہے۔ امر کسی زمانے میں کسی بات کی خبر دینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جو صرف و نحو پڑھ چکے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ انشاء ہوتا ہے، امر انشاء کے لیے آتا ہے۔ انشاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پیدا کرنا۔ انشاء ینشی، انشاء اس کا مطلب پیدا کرنا، تو یہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے معنی کے لیے آتا ہے۔ اب امر کس چیز کو پیدا کرنے کے لیے آتا ہے؟ امر آتا ہے کسی کام کے کرنے کو طلب کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ ادرب، تو مار، تو مطلب کیا ہے کہ اس سے مارنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، مارنے کے فعل کے کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تو مارنے کا فعل کر،
اسی طرح سے اب اس میں زمانہ مستقبل میں مارنے کے فعل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ زمانہ مستقبل کے ساتھ تعلق ہوتا، وگرنہ خبر وغیرہ دینے کے اعتبار سے اس کا زمانہ مستقبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، آپ فی الحال ہی اس سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسا کرو۔ بہرحال انہوں نے یہاں پر زمانے کے اعتبار سے 3 قسمیں بیان کر دی ہیں، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے اور فعل امر ہے۔ کہتے ہیں وہ فعل جو گزشتہ زمانے پر میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے تو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں، اور جو زمانہ حال یا زمانہ استقبال پر دلالت کرے اسے مضارع کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے اسے فعل امر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں خود انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا اس کا مستقبل کا، حالانکہ مستقبل کے اندر کسی کام کے کرنے کو طلب کرنا جو ہے یہ فعل امر کہلاتا ہے۔ عنصر مثال دی ہے انہوں نے یہاں پر۔ اس کے بعد فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی اقسام بیان کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ یعنی یہاں پر بھی وہی بات ہو گئی حرف علت والی کہ وہاں حرف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تقسیم تھی، تو انہوں نے کہہ دیا حروف علت کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں، اور یہاں پر فاعل کی طرف نسبت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بحث ہے، اور اس کو انہوں نے فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں بیان کر دی ہیں۔ فاعل کی طرف نسبت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے، مطلب فعل جو ہے اس کی ظاہری بات ہے وہ فعل عرض ہوتا ہے۔ عرض مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی صفت ہوتی ہے، کوئی وصف ہوتا ہے، کسی چیز کا بیان کیا جاتا ہے۔ زمانہ حال کے اندر بھی ہو سکتا ہے، زمانہ ماضی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، زمانہ مستقبل کے اندر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو فعل وصف ہوتا ہے وہ وصف ہے تو عرض ہے۔ عرض جو ہوتی ہے وہ کامل غیری ہوتی ہے، اس کا کسی نہ کسی اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کسی نہ کسی ذات کی حاجت ہوگی۔ اب وہ ذات جو ہے وہ فاعل ہے، اگر فاعل پایا جائے گا تو اس صورت میں فعل کی نسبت اس فاعل کی طرف کر دی جائے گی۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جہاں پہ آپ فعل کا تذکرہ کرنا، فاعل کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، یا فاعل کا تذکرہ کرنے کی تذکرہ نہ کرنے کی کوئی صورت پائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے بلاغت میں اس کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کو آپ نے پڑھا ہوگا، تو اس صورت کے اندر فعل کی نسبت فاعل کی بجائے مفعول بہ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اب مفعول بہ جو ہے وہ اس کو اس کے فاعل کی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے احکام فاعل کے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے مفعول بہ پر لگتے ہیں۔ اب مفعول بہ پر احکام لگنے کی وجہ سے وہ چونکہ فاعل کی جگہ پہ آ گیا ہے تو اس وجہ سے اس کو نائب الفاعل کہہ دیتے ہیں۔ اس نائب الفاعل کے ساتھ وہ مل کے جو ہے اپنا وجود قائم رکھ لیتا ہے۔ تو یہاں پر فعل کی نسبت اگر فاعل کی طرف ہو تو اس صورت میں فعل کو معروف کہتے ہیں، اور جب فعل کی نسبت مجہول کی طرف ہو تو اس صورت میں اس کو فعل کی نسبت جو ہے مفعول بہ کی طرف ہو تو اس صورت میں اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ فعل معروف اور فعل مجہول جو ہے یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا صرف کے اندر، کیونکہ صرف کا تو فاعل اور نائب الفاعل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فعل جو ہوتا ہے جب معروف ہوتا ہے، یعنی جب اس کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، تو اس وقت اس کے لیے جو ہوتے ہیں صیغے، اس کی شکل و صورت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور جب اسی کی نسبت مفعول کی طرف کی جاتی ہے تو اس وقت ان کی نسبت جو ہے وہ مفعول کی طرف ہونے کی وجہ سے مجہول ہونے کی وجہ سے اس کی شکل و صورت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب ایک شکل سے دوسری شکل کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں کیا تبدیلی کرنی پڑے گی، کیا قواعد ہوں گے، اس کے اعتبار سے بحث کریں گے اس کے اندر علم صرف کے اندر۔ تو یہ علم صرف کے ساتھ تعلق رکھنے والی بحث ہے، کیونکہ صیغے کے اعتبار سے کلمہ جو ہے وہ اس کا موضوع ہے، اور یہ بحث بھی صیغہ کے اعتبار سے کلمہ کی بحث بنتی ہے، لہذا یہ موضوع کے تحت آئے گی۔ مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فعل ہو اس میں ہم مفعول بہ کو ذکر نہ کریں تو اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے فعل لازم بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مفعول بہ آتا ہے، اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا مفعول بہ نہیں آتا۔ جن افعال کا مفعول بہ آتا ہے وہ فعل متعدی کہلاتے ہیں، اور جن کا مفعول بہ نہیں آتا اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ اوپر جو ہم نے معروف اور مجہول کی قسمیں پڑھی ہیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھا نا کہ معروف وہ ہے کہ جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، اور مجہول وہ ہے کہ جس کی نسبت مفعول بہ کی طرف ہو۔ تو وہ فعل کہ جس کا مفعول بہ آتا ہے اس کا مجہول بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ فعل کہ جس کا جو ہے وہ اپنا مفعول بہ نہیں آتا تو پھر اس سے مجہول نہیں بنایا جا سکتا۔ مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے کہتے ہیں فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل جسے سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو، جیسے جاء زید،
اور فعل متعدی وہ فعل کہ جس کا سمجھنا مفعول بھی پر موقوف ہو، جیسے نصر زید خالدن۔ اب اس مثال کے اندر دیکھیں تو پہلی مثال جو ہے جا زید، زید آیا، بات پوری سمجھ میں آ گئی، اور دوسری مثال ہے نصر زید خالدن، زید نے خالد کی مدد کی۔ اب اس مثال کے اندر زید کی مدد کرنے کی خبر کے ساتھ ساتھ خالد کی اس نے مدد کی ہے، منصور جو ہے اس کا ذکر بھی ضروری تھا، لہٰذا اس کا بھی تذکرہ ساتھ میں کیا۔ مفعول بھی جو ہے اس کا متعدی کا ایک ہو، دو ہوں، تین ہوں، اس کے اعتبار سے متعدی کی مزید تقسیم بھی کی جاتی ہے، متعدی بیک مفعول، متعدی دو مفعول، متعدی بسے مفعول۔ وہ جس کا ایک مفعول ہوتا ہے اس کو متعدی بیک مفعول کہتے ہیں، جس کے دو مفعول ہوتے ہیں اس کو متعدی دو مفعول کہتے ہیں، جس کے تین مفعول ہوتے ہیں اس کو متعدی سے مفعول کہتے ہیں۔ نفی و اثبات کے اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل مثبت اور فعل منفی۔ فعل مثبت اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں کوئی حرف نفی پایا جائے، اور فعل جو منفی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں فعل مثبت اس کو کہتے ہیں جس کے شروع میں کوئی حرف نفی نہ پایا جائے، اور فعل منفی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں کوئی حرف نفی پایا جائے، یعنی حرف نفی کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے ایک قسم ہے۔ نہیں اور نفی کے اندر بعض اوقات طالب علم فرق نہیں کر پاتے، نہیں کو نفی بنا دیتے ہیں اور نفی کو نہیں بنا دیتے ہیں۔ اب نہیں نفی کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ نہیں نفی کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ مستقبل کے اندر کسی کام سے روکنے کا کہنا کسی کو، یہ کہلاتا ہے نفی، اور کسی کام کے نہ کرنے کی خبر دینا یہ نہیں، کسی کام سے مستقبل میں روکنے کا کہنا یہ کہلاتا ہے نہیں، اور کسی کام کے نہ کیے جانے کی خبر دینا یہ کہلاتا ہے نفی۔ تو نفی اور نہیں جو ہے دونوں میں فرق ہے، نہیں جو ہے یہ انشاء ہے، اور نفی جو ہوتی ہے یہ خبر ہوتی ہے، جو جملہ خبریہ سے تعلق رکھتی ہے۔ آ جائیے خلاصۃ النحو کی طرف۔ تو خلاصۃ النحو جو ہے اس کے اندر ابتداءً استاد صاحب نے یہاں پر کچھ ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جن کا ہر طالب علم کو ویسے بھی پڑھنا ضروری ہے، آگے جا کے کتاب کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے اور ضرورت پیش آتی ہے، تو اس وجہ سے کچھ اصطلاحات شروع کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ ان اصطلاحات کا میں تھوڑا ہلکا پھلکا بیان کر دیتا ہوں، بس ہلکا سا پڑھ ہی دوں گا، باقی ان کو سمجھنے کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بیان کر رہے ہیں کہ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، اور ہر حرف جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ وہ اسم جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، منون نہیں، مفعول کا صیغہ، یعنی جس پر تنوین لائی گئی۔ تو تنوین تفعیل کے وزن پر یہ باب اپنا جو ہے وہ افتعال سے میرے خیال میں باب تفعیل سے تعلق رکھتی ہے نا۔ حافظ علی صاحب پوچھ رہے تھے، یہ میں نے پہلے نصاب الصرف سے پڑھایا ہے، ابھی جو ہے وہ اپنا خلاصۃ النحو کی طرف آیا ہوں، پہلے نصاب الصرف سے پڑھایا تھا۔ تو منون اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ ایک یا دو زبر کو فتحہ، ایک یا دو زیر کو کسرہ، اور ایک یا دو پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ یہ دمہ، فتحہ، کسرہ یہ زبر زیر پیش کے عربی زبان کے اندر نام ہے۔ زبر زیر پیش اوپر فرمایا نا کہ زبر زیر پیش جو ہے یہ ان کو حرکت کہتے ہیں، تو زبر زیر پیش جو ہے ان کو حرکت کہتے ہیں، اور ان کے زبر کے الگ، زیر کا الگ اور پیش کا الگ اپنا اپنا نام بھی ہے۔ تینوں کی بات کریں اگر ہم تو اس کو حرکت کہیں گے، لیکن ان میں سے ہر ایک کا جو ہے وہ اپنا اپنا نام بھی ہے، کہ اگر حرف کے نیچے آئے گی تو صورت میں زیر کہلائے گی، اور عربی زبان میں ہم بات کریں گے تو اس میں کسرہ کہلائے گی، اور اگر اوپر آئے گی تو اس صورت میں ہم اس کو زبر کہیں گے، اور عربی زبان میں بات کریں گے تو فتحہ کہیں گے۔ واٹس ایپ نمبر میرا جو ہے وہ اسی پیج کے اوپر موجود ہیں، پیج کے اوپر آپ دیکھیں تو 2 نمبر میرے پیج کے مین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بیک گراؤنڈ جو ہے اس پہ تصویر میں 2 لگے ہوئے ہیں نمبر، دونوں نمبر میرے اپنے واٹس ایپ کے ہیں، لیکن سوالات جو ہے وہ میں زونگ کے نمبر پر اس کے جوابات دیتا ہوں۔
وارث بھائی دعا کریں آپ ہمیں کوئی ایسے وسائل حاصل ہو جائیں. ابھی تو کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، بس کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اسی کے تحت میں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. آپ دعا کریں. میری بھی خواہش ہے کہ ہمارے پاس بورڈ ہو، بڑے کیمرے ہوں، اور ہم جو ہے وہ بڑے ایک ہال کی شکل میں ایک درجے کے اندر بیٹھ کے پڑھائیں، اس میں کھڑے ہو کے. تو خواہشات ہیں، دعا کریں انشاءاللہ عز و جل. ایک سٹیپ اٹھایا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے اختتام ہوگا نا اس کا، میں ساری خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی. تو ایک یا دو زبر کو فتح، ایک یا دو زیر کو کسرہ، ایک یا دو پیش کو دمہ کہتے ہیں. جس سر پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، جس پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اور جس پر دمہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں. مزید سوالات نہیں کیجیے گا، اینڈ میں انشاءاللہ ٹائم دوں گا، اس میں انشاءاللہ سبھی سوالات ہو جائیں گے. جی یوٹیوب پر میں نے اپلوڈ کیا ہے. کل والا جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا، یہ والا جو ہے یوٹیوب پر ریکارڈ ہونے کے بعد اپلوڈ کر دوں گا. اب بھی یوٹیوب پر ڈائریکٹ نہیں چل سکتا، وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور یہاں پر میرے پاس کمپیوٹر ہے نہیں، جس کی وجہ سے پہلے اس پہ چلاؤں گا، اور اس کے بعد یہاں سے جو ویڈیو بن جائے گی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پھر یوٹیوب پہ میں اپلوڈ کرتا ہوں. کل والا میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا ہے، یہ والا جو ہے یہ انشاءاللہ عز و جل اس کے اختتام کے بعد میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا. الف سے فرماتے ہیں الف سے یا تک تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، جس پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اور جس پر دمہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں. تو الف سے لے کر یا تک تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں یا حروف ہجا کہتے ہیں. ہم ہجے کرتے ہیں نا جس کے، یعنی جس حرف کے ہم ہجے کر سکتے ہیں اس کو حروف ہجا کہتے ہیں. ہجے کرتے ہوئے ہم حروف استعمال کرتے ہیں الف با تا سا، تو ان کو حروف ہجا یا حروف تہجی کہتے ہیں، یعنی جس کے ہجے کیے جاتے ہیں. الف واو اور یا کو حروف علت اور باقی حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں. یہ ہم نے صرف کے اندر بھی پڑھا تھا کہ الف واو یا جو ہیں یہ حروف علت ہوتے ہیں. جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو اس کی زبان سے جو ہے وہ اسی طرح کے کچھ الفاظ نکلتے ہیں، اس طرح سے الفاظ نکلتے ہیں نا، تو یہی الف واو یا میں سے تین حروف میں سے کوئی سا حرف نکلتا ہے اس کی زبان سے بلا اختیار جو نکلتے ہیں الفاظ، تو علت بیماری کو کہتے ہیں. تو بیماری کے ٹائم میں نکلنے والے جو حروف ہیں اس کو حروف علت کہتے ہیں. بقیہ یہاں پر ان کا حروف علت کا اپنا ایک مقام ہے، ایک کام ہے. حروف علت کے علاوہ جتنے بھی تمام حروف ہیں ان سب حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں. اس کے بعد علامت دی ہوئی ہے جزم کی. جزم کی علامت آپ جانتے ہیں جس طرح کی قرآن پاک کے اندر ہوتی ہے. کہتے ہیں اس کو سکون، اور جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں. الف جو ہے یہ ایک الگ حرف ہے، حمزہ جو ہے یہ الگ حرف ہے. پہچان کے لیے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جس الف کے اوپر حمزہ آ جائے، جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس کو حمزہ کہتے ہیں. جبکہ حقیقت کے اندر بات یہ ہے کہ جو ہوتی ہے حمزہ جو ہوتا ہے وہ الگ ایک حرف ہوتا ہے، اور الف جو ہے یہ الگ حرف ہوتی ہے. آپ جدید عربی کے اندر اگر دیکھیں تو الف لگا کر اس کے اوپر یا اس کے نیچے حمزہ لگایا جاتا ہے. اوپر یا نیچے حمزہ لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر جو نیچے حمزہ لگ رہا ہے یہ جو ہے وہ اپنا حمزہ ہے، الف نہیں ہے. اور جہاں پر بغیر حمزے کے موجود ہو تو وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جی حمزہ ہے، اپنا وہ الف نہیں ہے، الف ہے حمزہ نہیں ہے. جو حمزہ زیادہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ کہتے ہیں، اور جہاں نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں. اور جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں. حمزہ اصلیہ کی تو سادہ سی پہچان یوں کر سکتے ہیں آپ کہ حمزہ اصلیہ جو حروف اصلیہ میں سے ہو تو اسے حمزہ اصلیہ کہیں گے. حروف اصلیہ کیسے پہچانے جاتے ہیں اس کا میں نے صرف کے اندر بیان کیا تھا. تو حمزہ اصلیہ اسے کہتے ہیں جو حرف اصلی ہو. حمزہ قطعیہ ہوتا زیادہ ہے، یعنی حرف اصلی نہیں ہوتا، لیکن زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ باقی رہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز، کوئی متحرک لفظ جو ہے اس کے ساتھ آ کے ملا جس کی وجہ سے اس کو گرا دیا گیا. اور حمزہ وصلی جو ہوتا ہے وہ حقیقت اندر کیا ہے کہ حمزہ وصلی کلام میں اس وقت لایا جاتا ہے کہ جب کلام میں کلمے کی ابتدا ساکن سے ہو رہی ہو. اور ساکن سے ابتدا کرنا ممکن نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ کسی حرف کا شروع ابتدا ساکن ہو تو اس سے ابتدا نہیں کر سکتے، ہم اس سے کلام کو شروع نہیں کر سکتے.
جب ساکن سے ابتدا نہیں کی جا سکتی تو پھر اس وجہ سے ساکن سے ابتدا کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو وہاں پر ہم حمزہ وصلی کو ایڈ کرتے ہیں۔ کچھ مصادر ہیں جن کے اندر حمزہ وصلی کو ایڈ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے کچھ جو ہے وہ افعال ہیں جن کے اندر حمزہ وصلی کو لگایا جاتا ہے، کچھ ماضی کے امر کے افعال ہیں جن کے اندر حمزہ وصلی کو لگایا جاتا ہے۔ تو چند مقامات ہیں جہاں پر حمزہ وصلی کو لگایا جاتا ہے۔ الف لام جو ہوتا ہے تعریف کا، اس میں بھی حمزہ وصلی کو لگایا جاتا ہے۔ تو حمزہ وصلی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو وصل کے لیے لایا گیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے گفتگو کر سکیں، وگرنہ کسی مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ الحسن، اب الحسن میں لام ساکن ہے، لام تعریف کا ہے، یہ ساکن ہے، لام ساکن سے ہم ابتدا کرنا چاہتے تو ابتدا ہو نہیں سکتی، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ شروع میں ہم حمزہ وصلی لگائیں۔ جب ہم حمزہ وصلی لگاتے ہیں تو پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحسن، اب اس کے ساتھ ہم ابتدا کر سکتے ہیں۔ ویسے ہم لل حسن، لی حسن اس طرح سے، یعنی وہ ہم غیر عربی جو ہیں وہ بھی اس سے ابتدا ساکن سے ابتدا نہیں کر سکتے، تو عرب کیسے کر سکیں گے؟ تو ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے اس کے ساتھ حمزہ وصلی لگایا جاتا ہے۔ اب حمزہ وصلی کس لیے لگایا گیا تھا؟ ضرورت کے پیش نظر کے ساکن ہے اور ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، لہٰذا حمزہ وصلی لگایا گیا۔ اس سے ماقبل کوئی حرف اور آ جاتا ہے، بھلے وہ ساکن ہو بھلے متحرک ہو، تو اس حرف کے ساتھ ملا کر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس صورت میں حمزہ وصلی کو پھر گرا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی الحسن ہے تو اس کے شروع میں واو آ جائے تو ہم والحسن کر دیتے ہیں الحسن کی بجائے، تو اس میں حمزہ وصلی کو ہم گرا دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ الف لام کو حرف تعریف اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ الف لام جو ہے اس میں اختلاف ہے، آپ لوگوں نے بڑی کتابوں کے قافیہ وغیرہ کے اندر، یہ ملا جامی کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ الف لام جو ہوتے ہیں یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ الف لام دونوں حرف تعریف ہے، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ لام حرف تعریف ہے، حمزہ ہے وہ وصلی ہے، اور بعض کہتے ہیں حمزہ حرف تعریف ہے اور حمزہ ندا کا بھی ہوتا ہے اور حمزہ جو ہے تعریف کا بھی ہوتا ہے، تو تعریف اور نداز میں فرق کرنے کے لیے درمیان میں لام لگا دیا گیا۔ بہرحال یہاں استاد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ الف لام جو ہے یہ اس کو حرف تعریف کہتے ہیں اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ تنوین یعنی وہ نون تنوین۔ 14 حروف کو حروف قمریہ اور حروف قمریہ کے علاوہ بقیہ حروف ہجا جو ہیں ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ 14 حروف ان کا مجموعہ بیان کیا، حق، کا، خوف، عجب، غم ہے۔ اس مجموعے کے اندر جتنے بھی حروف آتے ہیں، ہا ہے، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا، یہ حروف جو ہیں یہ سارے کے سارے حروف قمریہ ہیں اور بقیہ سارے حروف شمسیہ ہیں۔ اب حروف قمریہ اور حروف شمسیہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی اسم پر الف لام کو داخل کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حروف شمسیہ میں سے کوئی آ رہا ہے یا اس میں حروف قمریہ میں سے کوئی آ رہا ہے۔ اگر حروف شمسیہ میں سے آ رہا ہو تو اس صورت میں اس میں ادغام کیا جاتا ہے اور الف لام میں سے لام کو نہیں پڑھا جاتا۔ مثال کے طور پر شمس ہے، اس کے شروع میں شین آ رہا ہے تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الشمس، ٹھیک ہے۔ تو ستار ہے، اس کے شروع میں سین آ رہا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الستارو، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ پڑھتے ہیں، لام نہیں پڑھتے، اس کا ادغام ہو جاتا ہے۔ لیکن جن کے شروع کے اندر حروف قمریہ آ رہی ہوں تو وہاں پر ہم لام کو پڑھتے ہیں، جیسے القمرو، القمر پڑھا تو لام جو ہے وہ اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا، جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف حرف شمسی ہو تو الف لام کے لام کو حرف شمسی میں مدغم کر کے پڑھیں گے، یعنی لام کا تلفظ نہیں کریں گے، جیسے الشمس۔ علم نحو کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے سے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ تو ایسا علم کہ جس کے اندر کچھ قواعد بیان کیے جائیں گے، ایسے قواعد کہ جن کے ذریعے سے آپ اسم، فعل، حرف کے آخر کے احوال کو جانیں گے۔ آخر کے احوال کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، واو، الف آئے گی، واو آئے گی، یا آئے گی، یعنی اعراب آئے گا یا نہیں آئے گا، آئے گا تو کس طرح کا آئے گا، یہ ساری بات جو ہے وہ اس اندر ہوگی۔ دوسرا، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانا۔ کل ایک اسلامی میں میرے سے پوچھ رہے تھے دوبارہ سے کہ یہ آپ نے کہا ہے کہ ان چیزوں کے اندر محصور ہوتا ہے عامل، معمول اور عمل اور جو ہے وہ جملہ فعلیہ اور جملہ جو ہے اسمیہ کے اندر، تو یہاں تعریف کے اندر ہم تھوڑا غور و فکر کریں تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہی بات بحث ہونی ہے پوری نحو کے اندر
اسم فعل حرف کے آخر کے حوال کو ہم نے جاننا ہے. آخر کے حوال کا مطلب ہے کہ اس میں وہ مورب ہے، یہ مبنی ہے. مبنی ہے تو کن کن کون سے مبنیوں میں سے آئے گا؟ مبنی الاصل ہے، یہ مبنی الاصل کے علاوہ ہے. اور مورب ہوگا تو اس صورت میں یہ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، یہ مجرور ہوگا. تو اس کے حوالے سے ساری بات ہوگی. پھر مرفوع منصوب مجرور ہوگا تو اس میں ظاہری بات ہے رفع نصب جر جو ہے یہ عامل کا اثر ہے، اور عامل جو ہے وہ پیچھے رفع کا یا نصب کا یا جر کا ہونا چاہیے. تو عامل کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے. یہ رفع نصب جر اس کا عمل ہو گیا، اور وہ اسم جس پر یہ عامل داخل ہو رہا ہے وہ معمول ہو گیا. تو ان سب کی معلومات جو ہے یہ علم نحو کی اصل ہے. اس کے بعد علم نحو کا موضوع بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. کلمہ اور کلام کے احوال کے اعتبار سے جتنی بھی بحث کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری علم نحو کا موضوع ہے. علم نحو کی غرض، اچھا ہم نے صرف کے اندر پڑھا تھا کہ علم نحو جو ہے وہ علم صرف اس کا موضوع کیا تھا؟ علم صرف کا موضوع تھا صیغہ کے اعتبار سے کلمہ. تو علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے. تو اس میں جو صیغہ کے اعتبار سے بحث ہوگی وہ علم نحو کے اندر نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جتنی بھی کلمہ سے تعلق رکھنے والی نحوی بحثیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر ہوں گی. علم نحو کی غرضوں کا آیت بیان کرنے کہتے ہیں قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا، یہ علم نحو کی جو ہے غرض ہے. تسمیہ اور وجہ تسمیہ، یعنی علم نحو کا نام جو ہے وہ وجہ رکھنے کی وجہ، یہ نام کہتے ہیں کہ نحو کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے، چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور اسی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم نحو کہتے ہیں. اور دوسرا اس علم کا نام علم الاعراب بھی ہے. دو نام ہیں، ایک علم نحو اور ایک علم الاعراب. دوسرا جو علم الاعراب ہے اس اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں. اعراب کے اعتبار سے کافی بڑی بحث ہوتی ہے. تقریباً اس کی جتنی ابحاث ہیں ان میں اکثر ابحاث جو ہیں وہ اعراب سے تعلق رکھتی ہیں. مرتبہ علم، یہ شاید دیگر کتابوں کے اندر مرتبہ علم کو بیان نہیں کیا گیا. بعض علوم دوسرے علوم پر موقوف ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ چونکہ اس کے اندر کچھ ایسی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں جن کا تعلق دوسرے علم سے ہوتا ہے تو ہمیں اس علم کو بھی حاصل کرنا پڑتا ہے. تو پھر ترتیب رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے اس علم کو حاصل کرتے ہیں کہ جس کی اصطلاحات کسی دوسرے علم میں استعمال ہونی ہے، پھر اس دوسرے علم کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے میں جو پچھلے والے علم کی اصطلاحات استعمال ہونی تھی وہ ساری کی ساری اس کے اندر ہمیں مفید ہوتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس کے اندر استعمال کر کے اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ایک آسان سی بات ہے، آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر فزکس پڑھی ہے تو اس کے اندر نومیریکل جب ہم حل کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں میتھ کی حاجت پڑتی ہے. تو اگر کسی بندے کو میتھ نہیں آتی تو وہ فزکس کے نومیریکل کیسے حل کر پائے گا؟ فزکس کو حل نہیں کر پائے گا، اس میں جتنے بھی فارمولے ہوں گے ان کو حل نہیں کر پائے گا. لیکن اگر اسے ریاضی آتی ہوگی، میتھ آتی ہوگی تو اس صورت میں وہ بآسانی اس کو حل کر پائے گا. تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میتھ جو ہے وہ اس پر جو ہے اس کا سمجھنا موقوف ہے فزکس کا. بس اسی طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ علم جو ریاضی ہے یا میتھ ہے اس کا مرتبہ پہلے ہے، اور علم طبیعات کہیں یا فزکس کہیں تو اس کا مرتبہ جو ہے وہ اس کے بعد ہے. اسی طرح سے علم نحو کی بات کریں تو ہم علم نحو جو ہے اس کا مرتبہ علم صرف کے بعد ہے، یعنی پہلے ہمیں صرف پڑھنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں نحو پڑھنی چاہیے. اور علم بلاغت جو ہے وہ اس کے بعد ہے، یعنی پہلے ہم صرف حاصل کریں، پھر ہم نحو پڑھیں، پھر اس کے بعد بلاغت پڑھیں. لیکن ہمارے ہاں متداول طریقہ یہی ہے کہ پہلے جو ہے ہم صرف پڑھتے ہیں، صرف اور نحو دونوں اکٹھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد علم بلاغت پڑھتے ہیں. علم بلاغت بھی پڑھتے ہیں لیکن اس میں ترتیب کا لحاظ رکھتے ہیں کہ بعد میں علم بلاغت پڑھتے ہیں، لیکن علم نحو اور علم صرف جو ہے اس کو ہم اکٹھا پڑھتے ہیں اور پہلے پڑھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علم نحو کا حکم، کوئی بھی علم ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی خاص حکم ہوتا ہے. حکم کا مطلب فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے حکم. تو فرماتے ہیں شرعی اعتبار سے نحو کا حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے. نحو کو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے. اب نحو کو حاصل کرنا جو ہے یہ واجب علی الکفایہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے کسی علاقے کے اندر ایک نحوی موجود ہے جس کے پاس نحو کا علم حاصل ہے، تو ہمیں جتنے بھی افراد موجود ہیں وہ سارے کے سارے نحو کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے. اور اگر کسی کو بھی نحو نہیں آتی تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے. نحو کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض علی الکفایہ کیوں ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کی، ہم نماز پڑھتے ہیں، مفسدات نماز میں ہم نے یہ پڑھا ہوگا کہ مفسدات نماز میں
اگر کوئی ایسی غلطی ہم نماز کے اندر کرتے ہیں، نماز کے اذکار کے اندر یا نماز کی قرات کے اندر ہم ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جس سے معنی فاسد ہو جائے، معنی تبدیل نہیں، معنی فاسد ہو جائے، یعنی تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ فاسد بھی ہو جائے، تو اس صورت کے اندر نماز ہماری ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں جب معنی فاسد ہوگا تو اس کی بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی بندے کا کہ نماز میں کوئی غلطی ہوئی، اس کو پتہ چلا کہ میں نے یہ غلطی کر لی ہے، اس نے کسی سے آ کے پوچھا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے تو اس سے میری نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر اس بندے کو نحو نہیں آتی تو وہ کیسے بتائے گا کہ اس سے فاسد ہوا یا نہیں ہوا معنی اس کا؟ یعنی معنی فاسد بتانے کے لیے ہمیں نحو کی حاجت پڑے گی، اور جس وجہ سے یعنی نماز کی صحت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر موقوف ہے، نحو پہ۔ تو نماز فرض ہے تو جو موقوف علیہ ہے وہ فرض ہے، تو موقوف جو ہوگا وہ بھی جو ہے فرض ہو جائے گا۔ موقوف فرض ہے تو موقوف علیہ بھی فرض ہو جائے گا۔ ما بہل استمداد، ہم نحو پڑھتے ہیں تو نحو میں ہم کس چیز کی مدد سے ہم علم نحو حاصل کریں؟ فرماتے ہیں کہ نحو کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے۔ یعنی نحو جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کلام عرب میں تتبع کرنا پڑے گا، قرآن و حدیث میں تتبع کرنا پڑے گا۔ خالص کلام عرب تو ظاہری بات ہے یہ قرآن و حدیث ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ شعراء کے شعر ہوتے ہیں اور ان سے ہم مدد لے سکتے ہیں۔ یعنی نحوی قواعد جتنے بھی بنائے گئے ہیں وہ سب کے سب اس سے بنائے گئے ہیں۔ اب ہمیں کوئی نحوی قاعدہ ثابت کرنے کی حاجت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا یا پھر خالص کلام عرب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ یعنی اس میں ہم کو نحوی قاعدہ جو ہے وہ فقہی طور پر ثابت نہیں کریں گے۔ ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی چونکہ قرآن پاک کے اندر یا حدیث پاک کے اندر بھی عربی زبان ہے نا، عربی زبان ہے، اور وہ اسی خالص کلام عرب کے دور کی ہی عربی ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر ہمیں کافی ساری مدد مل سکتی ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں علم نحو کا واضح، یعنی علم نحو کو بنانے والا کون ہے؟ ابتداءً کس نے علم نحو کو بنایا؟ تو کہتے ہیں علم نحو کے واضح کے میں 3 نام آتے ہیں۔ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو الاسود دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو میں نے نہیں پڑھا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر چونکہ سلطنت اسلامیہ بہت دور تک عجم تک پہنچ چکی تھی، وہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پہنچ چکی تھی، لیکن اس دور میں جو ہے انہوں نے دیکھا کہ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، عربی کلام پڑھتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری فصیح غلطیاں کرتے ہیں، یعنی واضح غلطیاں کرتے ہیں۔ فصیح کا مطلب واضح غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جب یہ غلطیاں دیکھی تو انہوں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ ہم ایسے قواعد بیان کریں کہ جن کے ذریعے سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ ہم کلام جو کر رہے ہیں یہ عربی کے اعتبار سے درست ہے یا غلط ہے۔ تو مشہور زمانہ شاعر ہیں حضرت ابو الاسود دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے تھے اور جو ہیں یہ تابعی ہیں۔ ان کو آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ اس پہ کچھ کام کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداءً ان کو اسم فعل حرف کی تعریفات بیان کی اور بقیہ کام کر کے ان کو کہا، انہوں نے کچھ کام کیا۔ پھر ظاہری بات ہے جب ابتدا ہوتی کسی علم کی تو پھر بالکل ہی بنیادی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد تفصیل ہوتی پھر تو ناویوں نے وہ کام کیا کہ دنیا ساری حیران ہے کہ اس علم کے اندر جتنی جو ہے وہ بحث کی گئی ہے اور اس علم کے اندر اس علم کے گرامر کے اعتبار سے جتنی تحقیق کی گئی ہے شاید ہی کسی زبان کے اعتبار سے کی گئی ہو، عربی زبان۔ علم نحو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن میں اختلاف بیان کیے جاتے ہیں، اور اختلاف میں ویسے تو بہت ساری شخصیات کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن مشہور جو اختلاف ہوتے ہیں ہمارے وہ زیادہ تر کوفیوں اور بصریوں کے ہوتے ہیں، یعنی کوفیوں کا بصریوں کے ساتھ، بصریوں کا کوفیوں کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے۔ تو مشہور نحویوں میں سے یہاں پہ کوفیوں اور بصریوں کے چند مشہور نحوی جو ہیں ان کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں۔ ان ناموں میں آپ ان کے تلفظوں کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی طلبہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن تلفظ ان کے درست نہیں ہوتے ناموں کے، یہ تلفظ میں بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ سیبویہ ہے، پھر خلیل ہے، یونس ہے اور اخفش ہے، قطرب ہے، مازینی ہے، زجاج ہے۔ یہ زجاج ہے، زجاج نہیں ہے۔ زجاج کہتے ہیں شیشے کو اور زجاج کہتے ہیں شیشے کا کام کرنے والا، یعنی شیشہ بیچتا ہے جو۔ ابن کیسان ہے، صرافی ہے، فارسی ہے، ابن جنی ہے، اور ان کو بصریین کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے بصری نحوی ہیں۔
کسائی، امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، مبرد ہے، فرا ہے، ثعلب ہے، محمد الانباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو کوفیین کہتے ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے کوفیین نحوی ہیں۔ سبق پہلا شروع ہو رہا ہے خلاصۃ النحو کا، اس کے اندر لفظ اور اس کے اقسام کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے محمل کہتے ہیں جیسے دیز، اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم بولیں گے تو زبان سے نکلنے والا جو بھی بات ہوگی وہ ساری کی ساری یعنی لفظ ہی کہلائے گی، کیونکہ ما یتلفظ بالانسان لفظ کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لفظ جو ہے وہ واضح نے اس کو کسی معنی کے لیے وضع بھی کیا ہے یا نہیں کیا، اگر واضح نے وضع کیا ہے تو اس صورت میں اس کو موضوع کہیں گے، اور اگر وضع نہیں کیا تو اسے محمل کہیں گے۔ موضوع کی اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کیسے کہتے ہیں؟ وہ اکیلا لفظ کہ جو اپنا معنی ظاہر کرے اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور اگر دو یا دو سے زائد الفاظ ملے ہوئے ہوں تو ان کا مجموعہ ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ مفرد کی مثال جمل، اور مرکب کی مثال لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر کے اندر لیلہ ایک الگ اسم ہے اور قدر جو ہے یہ ایک الگ اسم ہے۔ زید جالس فی المسجد، اس میں زید الگ اسم ہے اور جالس الگ اسم ہے، جو ہے فی یہ اپنا الگ کلمہ ہے، اور مسجد جو ہے یہ الگ کلمہ ہے۔ یہ 1 2 3 4 کلمات سے مرکب ہے، یعنی ایک یا ایک سے زائد جتنے بھی الفاظ مل کے بنے تو وہ مرکب ہوگا، اور اکیلا لفظ ہوگا جب معنی ظاہر کرے تو اس صورت میں وہ مفرد ہوگا۔ مرکب کی اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، اور مرکب تام جس میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ اچھا، مرکب ناقص کا اور نام بھی ہے، مرکب سے غیر مفید بھی کہتے ہیں، جیسے ماء البحر سمندر کا پانی ہے، ولد صغیر چھوٹا بچہ۔ اسی طرح سے مرکب تام جو ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب اس میں مکمل بات پوری ہمیں معلوم ہو رہی ہے، لا تکذب تو جھوٹ مت بول، اب اس میں بھی پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے اور نام بھی ہیں کہ مرکب مفید بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، اور کلام۔ جملہ اور کلام کا لفظ جو ہے یہ ان کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جملے کے اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی جملہ مفید کلام کہیں یہ مرکب مفید کی اقسام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں میں کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں کہ جس کا پہلا اسم جو ہے جس کا پہلا جز اسم ہو اسے اسمیہ کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے اعتبار سے ہے، وگرنہ مبتدا اور خبر سے مل جملہ بنتا ہے، جیسے البستان جمیل، یعنی مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے نصر رجل۔ اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جیسے انا کاتب۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جیسے انصر۔ اب اس مثال میں دیکھیں، انا کاتب میں لکھتا ہوں، اس مثال میں میرا لکھنا جو ہے یہ ایک کیا کہتے ہیں خبر ہے، اور یعنی میں لکھا ہوں، انا کاتب میں لکھتا ہوں، تو یہ لکھنے کے بارے میں میں خبر دے رہا ہوں، لہٰذا یہ خبریہ کہلائے گا۔ اور انصر تو مدد کر، یہ انشاء کہلائے گا۔ اس کو تھوڑا سا آپ یوں سمجھیے، انشاء اور جو خبر ہے اس کے اعتبار سے آپ تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکلی سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی ہم کسی چیز کی خبر دیتے ہیں، خارج میں اس کے لیے نسبت ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی میں کاتب ہوں، میں لکھ رہا ہوں، اب لکھنے کے اعتبار سے خارج کے اندر ایک نسبت ہے، یعنی میرے لکھنے کی، میرے ساتھ لکھنے کی تعلق ہے، لکھنے کا ایک وصف ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، یہ خارج کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو خارج کے اندر میرے ساتھ نسبت کتابت جو ہے اس کا تعلق ہے۔ یہی کوئی بندہ اپنے کلام کے اندر یہ نسبت بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہوا کاتب، وہ کاتب ہے، وہ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کلام کے اندر بھی کاتب کی نسبت جو ہے وہ میری طرف کر دی۔ میں نے خارج کے اندر نسبت بھی موجود ہے اور کلام کے اندر بھی نسبت موجود ہے۔ جو کلام کی نسبت ہے وہ خارج کی نسبت کے مطابق ہے تو اس کو سچ کہیں گے۔ جو کلام کی نسبت ہے اگر وہ خارج کے مطابق نہیں، یعنی میں لکھ رہا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں لکھ رہا، یا میں کہتا ہوں کہ میں لکھ نہیں رہا اور وہ کہتا ہے کہ یہ لکھ رہا ہے، تو اس صورت میں
اس کی جو نسبت ہے وہ میری نسبت کے خلاف ہو جائے گی. اس صورت میں دونوں نسبتیں آپس میں مطابق نہیں ہوں گی تو اس کو کہہ دیں گے جھوٹ. لیکن اگر ایسا ہو کہ کلام کے اندر ایک نسبت پائی جاتی ہے لیکن خارج کے اندر نسبت پائی ہی نہیں جاتی، یہاں تو یہ ہے نا کہ خارج کے اندر نسبت پائی جائے اور اس میں مطابقت ہو تو ہم سچ کہیں گے، مطابقت نہ ہو تو جھوٹ کہیں گے. اگر خارج کے اندر نسبت پائی ہی نہ جائے، صرف کلام کے اندر نسبت پائی جائے، تو اس صورت میں ہم سچا یا جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر عنصر کا کیا مطلب ہے؟ تو مدد کر. ہم اس سے مدد کرنے کے فعل کو طلب کر رہے ہیں جو ابھی تک نہیں پایا جاتا، یعنی فی الحال مدد کرنے کا فعل جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو مدد کرنے کے فعل کو ہم طلب کر رہے ہیں تو ابھی تو خارج میں وہ موجود ہی نہیں ہے. تو خارج کے اندر نسبت کہاں سے ہوگی؟ جب خارجی نسبت ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ مطابقت کا کیا مطلب ہوگا؟ جب مطابقت ہی نہیں ہے تو سچا جھوٹا ہونے کا احتمال کیسے ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے سچا جھوٹا ہونے کا احتمال جو انشائیہ ہے اس کے اندر نہیں پایا جاتا. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اسم فعل حرف کی علامات. تو اسم فعل حرف اور ان کی تعریف اور ان کی علامات کو بیان کریں گے. کلمہ کی 3 اقسام بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کلمہ کی 3 قسمیں: اسم فعل حرف جو اکیلا لفظ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اسے اسم کہتے ہیں، جیسے کلام. اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں، جیسے سارا یسیرو. اور جو اکیلا کلمہ اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں. اکیلا کلمہ اپنا معنی ظاہر نہ کرے اس کی تفصیل میں کل بیان کر چکا ہوں، صرف کے سبق کے اندر تعریفات کے اعتبار سے بھی بحث کر چکا ہوں. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں فائدہ. کہتے ہیں کہ زمانے 3 ہیں: ماضی، حال اور مستقبل. ماضی، حال، مستقبل کے اعتبار سے تعریف یہ کرتے ہیں کہ ماضی گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں، اور حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، اور مستقبل آئندہ زمانے کو کہتے ہیں. اس میں آپ یوں ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں ماضی، حال، مستقبل کے اعتبار سے کہ جس زمانے کے اندر میں کلام کر رہا ہوں یہ زمانہ حال ہے، اور جس زمانے میں میں کلام کر چکا ہوں وہ زمانہ ماضی تھا. جس زمانے میں میں کلام کروں گا وہ زمانہ مستقبل ہے. بس اس کو سادہ سا ذہن میں رکھیں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تھوڑی دیر پہلے، یعنی ابھی جو میں نے اس کی تعریفات بیان کی ہیں، وضاحت کی ہے، یہ جو زمانہ تھا یہ زمانہ ماضی نہیں ہے اور بہت دور ہونا چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ تھوڑی بھی دیر بھی پہلے بھی کوئی بات گزری ہے تو وہ زمانہ ماضی کہلائے گی، اور تھوڑا سا مستقبل ہے تو وہ بھی زمانہ مستقبل ہی کہلائے گا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت زیادہ مستقبل ہو اور بہت زیادہ جو ہے وہ ماضی کے اندر ہو. اس کے بعد اسم کی علامات بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اسم کی علامات یہاں پہ استاد صاحب نے 5 بیان فرمائی ہیں. پہلی مثال، پہلی جو ہے اس کی اسم کی علامت بیان کریں الف لام کا ہونا. الف لام جو ہے وہ کسی چیز کو معین کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. الف لام کے بارے میں ہم نے جو پڑھا ہے تو الف لام تعریف کے لیے لایا جاتا ہے. تعریف کا مطلب ہے کسی چیز کو معین و مشخص بیان کرنا. تو تعین و تشخیص جو ہے وہ اسم کی ہو سکتی ہے، فعل کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ فعل تو ایک عرض ہے، وہ تو مختلف اشخاص کے ساتھ مختلف ہوتی رہے گی. لیکن اسم جو ہے اس کی تعین ہو سکتی ہے. لہٰذا الف لام چونکہ تعین کے لیے آتا ہے تو پھر وہ آئے گا بھی اس اسما پر اور کسی پر نہیں آ سکتا، کیونکہ حرف کا تو اپنا معنی ہی متعین نہیں ہے. وہ چیز ہے کہ وہ اپنا اس میں تعریف پائی جائے، جیسے القلم. دوسرا ہے حرف جار. مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا، مجرور ہونا، یہ کس کے خاصے ہیں؟ یہ اسما کے خاصے ہیں. افعال جو ہیں یہ مرکب نہیں ہوتے. افعال کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہوں. حروف کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہوں. اسماء کے اندر اصل یہ ہے کہ یہ معرب ہوں. اسماء بعض اوقات افعال کے ساتھ یا حروف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اس مشابہت کی بنا پہ ان کو مبنی کر دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مبنی الاصل کہنے کی بجائے مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں. اسی طرح سے جو حروف ہوتے ہیں اور اسماء ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مبنی، حروف اور افعال ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات افعال اسماء کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اور اس مشابہت کی بنا پر وہ بن جاتے ہیں، معرب ہو جاتے ہیں. تو جب افعال معرب ہوں یا نہ ہوں اس پر رفع نصب جر تو آ سکتا ہے، لیکن جر افعال میں کبھی نہیں آتا. اور جو حروف ہوتے ہیں وہ تو معرب ہی نہیں ہوتے، تو رفع نصب جر کا اس میں مطلب ہی کوئی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جر آنا جو ہے یہ کس کا خاصہ ہے؟ یہ ہوا اسماء کا خاصہ. اب جب جر آنا اسم کا خاصہ ہے، یعنی حالت جری ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، تو حالت جری کس سے آتی ہے؟ حرف جار کے ذریعے سے، کیونکہ حرف جار مقدر ہو یا ظاہر ہو، یعنی اضافت کی صورت ہے تو مقدر ہوگا
اور اضافت کی صورت نہیں ہے تو ظاہر ہوگا. ظاہر ہو یا مقدر ہو، بہرحال حرف جار کے ذریعے سے ہی جار آتی ہے. جب حرف جار کے ذریعے سے ہی جار آتی ہے، اس کے علاوہ جار نہیں آ سکتی، تو حرف جار کا آنا بھی اسم کا ہی خاصہ ہوگا، کیونکہ اسم پر ہی جار آ سکتی ہے اور کسی پر جار آ نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو حرف جار جو ہے اس کا آنا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے، اور جر کا ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے. یہ دونوں اسم کے خاصے ہیں. فی دارن ولد زید مثال موجود ہیں. تنوین کا ہونا. اچھا، تنوین جو ہے اس کی آگے ہم قسمیں پڑھیں گے. تنوین کی کافی ساری قسمیں، ان میں سے ایک قسم تنوین ترنم ہے. جو تنوین ترنم ہے وہ بعض اوقات کسی چیز کے وزن کو پورا کرنے کے لیے، اشباع وغیرہ کے لیے لائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ تو فعلوں میں بھی داخل ہو جاتی ہے. لیکن تنوین ترنم کے علاوہ جتنی بھی تنوینیں ہیں وہ ساری کی ساری اسماء کے اندر آتی ہیں. ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے کہ تنوین جو ہے یہ تنکیر کی علامت ہے، اور معرفہ اور نکرہ ہونا. ابھی معرفہ ہونا ہم نے پڑھا نا کہ یہ اسم کا خاصہ ہے. جب معرفہ ہونا اسم کا خاصہ ہے تو اس کے مقابل میں نکرہ ہے اس کی اصل، وہ بھی اسم کا خاصہ ہے. جب نکرہ ہونا اسم کا خاصہ ہے تو تنوین جو ہے وہ حرف تنکیر ہے، تو یہ بھی اسم کا خاصہ ہوگا. اس کے ساتھ گولتا، تانیث کی علامت جو ہے یہ تو فعل کے اندر بھی آ جاتی ہے، یعنی جیسے دارابت ہوتا ہے اس کے اندر تانیث کی علامت آ جاتی ہے. لیکن گولتا جو ہے یہ اسماء کے اندر ہی ہوتی ہے، یہ افعال کے اندر نہیں ہوتی. اس کے بعد کہیں الف اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ نارمل سی بات ہے، سبھی جانتے ہیں کہ الف لام ہوگا کسی جگہ پر موجود تو وہاں تنوین نہیں ہوگی، تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا. موانع تنوین 5 ہیں، انشاءاللہ اس کی بات اس کے سبق کے اندر آئے گی. فعل کی علامت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قد، سین، سوفا کا ہونا. یعنی قد ہے، سین ہے اور سوفا ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ اسماء پر داخل نہیں ہوتے، یہ صرف افعال پر آتے ہیں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ماضی مضارع امر نہیں ہونا. ظاہری بات ہے ماضی مضارع امر نہیں ہونا جو ہے یہ اسماء کا خاصہ نہیں ہے، افعال کا خاصہ ہے. ماضی زمانہ پر دلالت کرنا ہے نا، ماضی زمانہ پر دلالت کرنا ہے، مضارع بھی زمانہ پر دلالت کرنا ہے. امر اور نہیں جو ہیں، نہیں مضارع سے ہی بنتا ہے اس پہ لائے نہیں داخل کر کے، اور امر جو ہوتا ہے یہ بعض اوقات مضارع میں امر داخل کر کے بنتا ہے، جیسے غائب اور متکلم. اور حاضر کے سیغے جو ہوتے ہیں یہ امر کے اپنے سیغے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی مستقبل کے اندر کی کام کرنے یا ہونے کو طلب کیا جا رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی جو ہے وہ زمانہ ہے اس میں پایا جاتا. تو زمانہ چونکہ فعل کے اندر پایا جاتا ہے، اسماء میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے ماضی ہونا، مضارع ہونا، امر ہونا، نہیں ہونا، یہ سب جو ہیں یہ فعل کے خاصے ہیں، اسماء کے اندر نہیں ہوتے. رہا حرف، تو اسم کی علامت بھی نہ پائی جائے، فعل کی علامت بھی نہ پائی جائے تو اس صورت میں وہ حرف ہوگا، یعنی اس کی اپنی ذاتی کوئی علامت نہیں ہے. اس کے بعد ہے معرفہ اور نکیرہ. معرفہ نکرہ کا سبق ہے تیسرا. فرماتے ہیں کہ جس اسم سے کوئی معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، جیسے زید، اور جس اسم سے کوئی معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، جیسے حجر. زید کا مطلب زید خاص بندے کا نام ہے، اور حجر کوئی پتھر، دنیا میں کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے، اس کو حجر کہہ سکتے ہیں، تو وہ معین و مشخص نہیں ہے. زید معین و مشخص ہے. زید اس وجہ سے معین و مشخص ہے کہ وہ ایک خاص شخص کا نام ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زید ایک خاص شخص کا نام ہے اگر، تو یہ تو ہمارے محلے میں تو 4 زید پائے جاتے ہیں، ہمارے محلے میں 5 زید پائے جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زیادہ زید پائے جا رہے ہیں تو زید ہے وہ معرفہ نہیں رہے گا. لیکن جب ہم بولیں گے زید کا لفظ تو ایک خاص شخص کے لیے بولیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم زید کا لفظ بولیں اور اس سے محلے میں 4 جو افراد زید موجود ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم زید کا لفظ بولتے ہیں تو کسی خاص شخص کا مراد ہوتا ہے. اور بعض اوقات جب ہمارے ہاں یہی علم جو ہیں یہ کثرت کی وجہ سے ایک ہی شخص، ایک ہی نام جو ہے وہ مختلف اشخاص کا ہو جائے تو اس صورت میں یہ بھی نکرہ ہو جاتے ہیں. ان کو پھر معرفہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھی کچھ خصوصیت لگانی پڑتی ہیں. مثال کے طور پر ہمارے جامعہ کے اندر جو ہے وہ عثمان نام کے کافی سارے طلبہ ہیں. اب عثمان نام کے جو کافی سارے طلبہ ہیں تو ان طلبہ کو ہم جب تشخیص اس میں خاص کرتے ہیں تو ہم عثمان کے ساتھ اس کی کوئی ایسی صفت لگاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ فلاں درجے کا عثمان ہے. یہ ایک درجے کے اندر بھی 3-4 عثمان ہیں تو اس میں بھی ہم ظاہر کرتے ہیں کہ یہ فلاں والے عثمان کو بلا کے لاؤ. تو اب عثمان نام تھا، علم تھا، خاص تھا، معرفہ تھا، لیکن دیکھیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں بھی تنکیر ہو گئی. اب اس تنکیر کو دور کرنے کے لیے ہمیں اور صفت کی حاجت ہے جو اس کے ساتھ لگے، جو اس میں خاصیت کو پیدا کرے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ معرفہ کی فرماتے ہیں 7 قسمیں ہیں. اس میں ضمیر، اور اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرب باللام، معرب بالاضافہ، معرب بالاضافہ، اور بس
اس میں معرفہ کی اقسام میں سے پہلی قسم جو ہے وہ ضمیر ہے. ضمیر کا مکمل ایک سبق آئے گا. ضمیر جو ہوتی ہے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ اسم جو متکلم، مخاطب اور غائب پر دلالت کرنے کے لیے کرے. تو انا، انتا، ہوا یہ اس میں ضمیر ہیں. اس کو ضمیر بھی کہتے ہیں، اس کو مضمر بھی کہتے ہیں، دونوں اس کے نام ہیں. یہ معرفہ ہوتے ہیں کیونکہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ کسی شخص کا ایک مرتبہ تذکرہ کرنے کے بعد اس کے بعد دوبارہ جب اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا نام یا اس کا علم یا اس کی جو ہے وصف اس کو بیان کرنے کے بجائے اس کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے. اب وہ خاص معین شخص ہوتا ہے جس کا تذکرہ پہلے کیا گیا، اسی کی طرف ضمیر لوٹائی جا رہی ہے، تو یہ بھی معرفہ ہوتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں ضمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اس میں ظاہر یا اس میں مظہر کہتے ہیں. یعنی اس میں ظاہر یا اس میں مظہر کہیں تو اس وقت مراد یہ ہوگا کہ ضمیر نہیں ہے، اور جب اس میں ضمیر کہیں تو اس وقت مطلب ہوگا اس میں ظاہر نہیں ہے. اس میں علم وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو، جیسے حاذا، حاذی، جیسے بکرن، مکہ، النحب. بکرن بندے کا نام ہے، بکر قبیلہ بھی ہے ایک اور اس قبیلے کا نام ہے. اور اسی طرح سے مکہ ایک خاص شہر کا نام ہے، دنیا میں ایک ہی شہر پایا جاتا ہے جس کا نام مکہ ہے. نحب، نحب پہ الف لام داخل کیا ہے. النحب خاص، نحب کا ایک خاص علم ہے. ویسے نحب کا معنی جو ہے وہ بھی ہوتا ہے مثال، نحب کا معنی ارادہ، یہ بھی معنی ہوتے ہیں اس کے. لیکن نحب جو ہے یہاں پر الف لام جب لگایا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خاص کوئی نحب ہے. تو خاص نحب سے مراد کون سی نحب ہے؟ علم نحب، اور علم نحب کا یہ علم ہے النحب. اس میں اشارہ وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے حاذا، حاذی، ذالکا، تلکا. تو یہ سارے کے سارے اشارے ہیں. حاذا کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے کسی معین چیز کی طرف، جس کا معنی ہوتا ہے یہ. اور حاذی یہ مؤنث کے لیے، ذالکا، تلکا، ان کا مکمل سبق آئے گا. یہاں پر صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں. اسم موصول وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے. تو یہ بھی الذی، اللتی، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بھی اسم موصول، یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. ان کا بھی پورا سبق آئے گا. ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ مکمل سبق آئے گا. علم کا نہیں آئے گا، ضمیر کا سبق آئے گا، اس میں اشارہ کا آئے گا، اس میں موصول کا آئے گا. معرف باللام کی بھی پورا ایک سبق آئے گا جس میں الف لام جو ہیں ان کی مثالیں بیان کی جائیں گی. معرف باللام وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الکتاب. یعنی معرف باللام کو آپ یوں سمجھیے، جب ہم کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں نکرہ کے طور پر، اگر کوئی چیز نکرہ ہے تو. پھر کچھ دیر بعد ہم اس نکرہ جو ہے اس کو جو نکرہ ہم نے ذکر کیا ہوتا ہے اس کو دوبارہ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو ہم معرفہ ذکر کرتے ہیں. انگلش کے اندر اس کی جگہ پہ الف لام کی جگہ پہ THED یا دا، جسے مختلف تلفظ اس کے یہ لفظ بولا جاتا ہے. بعینی ہی جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ سارا کا سارا الف لام کا استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. تو معرب لام معین شخص کے لیے، معین چیز کے لیے بولا جاتا ہے. وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو اسے معرب لام کہیں گے. معرب الاضافہ، یہاں پر پیچھے اس میں ضمیر بیان کیا گیا، اس میں علم بیان کیا گیا، اس میں اشارہ بیان کیا گیا، اس میں موصول بیان کیا گیا. معرب الاضافہ جو ہوتا ہے یہ ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو اس کو معرب الاضافہ کہیں گے. وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، اور معرفہ سے مراد یعنی یہ پیچھے جو 5 اسماء بیان کیے گئے، 5 معرفہ کی قسمیں بیان کی، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے تو اس کو معرب الاضافہ کہیں گے. معرب ندا وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا رجل. ظاہری بات ہے کسی بندے کو ہم پکاریں گے تو معین کر کے ہی پکاریں گے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے یا رجل پکار رہے ہوں اور بندہ موجود ہی نہ ہو. تو یا رجل، اچھا یہ ذہن میں رکھے گا معرب ندا اس وقت ہوگا جب وہ ندا سے پہلے نکرہ ہو، کیونکہ رجل جو ہے یہ نکرہ ہے. اب پکارنے سے پہلے نکرہ تھا، جب ہم نے یا کے ذریعے سے اس کو معین کر لیا تو اب یہ معرفہ ہو گیا. تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں معرفہ کے علاوہ باقی اسماء نکرہ ہوتے ہیں، جیسے عبد، مؤمن، طفل، رجل، یہ سارے کے سارے. اب دیکھیں عبد مانا کوئی بندہ، دنیا میں کوئی بھی بندہ اسے عبد کہہ سکتے ہیں. مومن کوئی مومن، طفل کوئی بچہ، رجل کوئی شخص. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ نکرہ اسماء کہلائیں گے. اسماء کے اندر اصل جو ہے وہ تنکیر ہے، یعنی جو بھی اسم ہوگا وہ نکرہ ہوگا. معرفہ ہونے کے لیے ان 7 قسموں میں سے کسی ایک قسم سے ہو تو معرفہ ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو وہ نکرہ حالت پر باقی رہے گا.
میں یہاں پر جتنی بھی باتیں ہوں گی ان کے اندر یہ بیان کرتا رہوں گا کہ یہ چیز اس میں اصل ہوتی ہے اور یہ چیز جو ہے اس میں فرع ہوتی ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کسی بھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اصل کو نہیں ڈھونڈنا پڑتا، فرع کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی بندہ لے کے آتا ہے لفظ، کہتا ہے کہ عبدن، کہ یہ اپنا نکرہ ہے یا معرفہ ہے. ہم کہتے ہیں نکرہ ہے، وہ کہتے ہیں نکرہ ہونے کی دلیل دو. تو بھائی نکرہ ہونے کی دلیل نہیں، نکرہ ہونا تو اصل پر ہے. آپ کہتے ہو اگر کہ یہ معرفہ ہے تو معرفہ ہونے کی دلیل دو. معرفہ کے ساتھ قسم ان میں سے کسی قسم میں آ رہا ہے. عبدن جو ہے یہ نہ ضمیر ہے، نہ یہ کسی شخص کا نام ہے، علم ہے، اور نہ ہی یہ اسم اشارہ ہے، نہ ہی اسم موصول ہے، نہ معرب باللام ہے، نہ معرب بالاضافہ ہے، نہ معرب بالندا ہے. تو یہ 7 قسموں میں سے کسی قسم میں نہیں آ رہا، لہٰذا یہ نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب بھی کسی چیز کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں اصل یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل کے لیے تو کسی دلیل کی حاجت نہیں ہوگی، اصل سے ہٹانے کے لیے ہمیں دلیل کی حاجت ہوگی. جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بیان کیا تھا کہ اسماء کے اندر اصل جو ہے وہ اعراب ہے، مورب ہونا ہے. تو کسی اسم کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مورب ہے تو اس کے لیے ہمیں دلیل کی حاجت نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ اسم مورب نہیں ہے بلکہ مبنی ہے، تو اس کو مبنی ثابت کرنے کے لیے دلیل کی حاجت ہوگی. اسی طرح سے افعال ہیں یا حروف ہیں تو وہ ان میں اصل جو ہے وہ بنا ہے، تو بنا کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہوگی، بلکہ اس میں سے کوئی مورب ہونا ثابت کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے دلیل کی حاجت ہوگی. ٹھیک ہے. میرے خیال میں 3 اسباق ہو چکے ہیں نحو کے، یہ کافی ہیں. ہم تھوڑا ہلکا کے چل، اصل میں آپ لوگ دہرائی کریں اسباق کی. اگر اسباق کی دہرائی نہیں کر رہے تو یہ میرا جو پڑھانا ہے یہ بالکل رائے گاں چلا جائے گا. یہاں پر کوئی صرف و نحو کے یہ دروس نہیں ہو رہے، بلکہ یہ آپ کی دہرائی کروائی جا رہی ہے. دورہ صرف و نحو ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ اسباق ہوتے ہیں. آج میں دورہ صرف و نحو میں صبح میں پیریڈ پڑھا کے آیا ہوں، تو اس کے اندر تو میں نے صرف جو ہے وہ ماضی کی اقسام تک میں نے ساری کی ساری پڑھا دی ان کو. اب ماضی کے اقسام تک میں نے ساری کی ساری صرف پڑھا دی ہے. وہ اتنے سارے اسباق جو یاد کر کے آئیں گے، پھر نحو والے استاد صاحب نے نحو کے بارے میں پڑھایا ہوگا تو کتنے سارے اسباق ان کو دہرانے پڑیں گے. آپ لوگوں کے لیے اس لیے سہولت یہ بیان کی گئی ہے کہ 2 اسباق ہم لے کے چلیں، نحو کے تھوڑے اسباق لے کے چلیں، صرف کے تھوڑے اسباق لے کے چلیں، تاکہ آپ روزانہ کے سبق کو دہرا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پر بنانے کا مقصد یہی ہے کہ بعد میں فیس بک پہ وہ پڑھا رہے گا. جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے دوبارہ، یعنی صبح میں ٹائم نہیں ملا اسے، دوپہر میں ٹائم نہیں ملا اسے، شام میں ٹائم نہیں ملا، جب اسے ٹائم ملے اس ٹائم وہ نکالے اور نکال کے اس کو دیکھ لے. پھر اس کے بعد ایک بات ہے اس کو اس نے سنا تھا، اس کے بعد اس کو یاد نہیں رہا، پتہ نہیں کیا بات کی تھی، تو اس کو دوبارہ سے نکال کے دیکھ لے. تو اس مقصد کے لیے کہ اس کو فیس بک پہ بنایا گیا ہے اور لائیو رکھا گیا ہے. اور دعا کریں مجھے مزید جو ہے وہ ان کا اس طرح کے کاموں کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. مقاصد تو بہت بلند ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ درس نظامی جو ہے وہ ساری کی ساری کے جو ہیں یہ پائے جائیں، اپنا دروس اور ہر کتاب کے دروس ہوں. جو کتابیں ہماری درس نظامی کے نصاب میں ابھی داخل ہیں ان کے بھی ہوں، جو پہلے داخل تھیں اب داخل نہیں ہیں ان کی بھی ہوں. اور اب تو 6 سالہ درس نظامی جب ہو گیا ہے تو کچھ مزید کتب جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، ان کے بھی ہوں، دیگر علوم بھی. مقصد یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس کو ہم پھیلا دیں، اور اس سے پہلے کہ ہم سینے کے اندر لے کے قبر میں گھس جائیں تو فائدہ کیا ہوگا. علم ہے تو اس کو ہم پھیلائیں، لوگ آگے پھیلائیں گے. آپ بھی آگے بے لوث طریقے سے پھیلائیے، پیسوں کے بغیر. یہاں پہ جب پیسوں کی حاجت پڑ جاتی ہے یا پیسوں کے بندہ پیچھے لگ جاتا ہے تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ سارا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں یہ کام کروں گا، مجھے نہیں دو گے تو میں یہ کام نہیں کروں گا، یا میری ویورشپ نہیں آ رہی. اب مجھے اس میں ویورشپ کی کیا حاجت ہے؟ میرے پاس یہاں پر اس ٹائم جو لائیو دیکھنے والے ہیں 11 افراد موجود ہیں. یہ 10 11 12 اس پہ یہ جو ہے وہ فلیکچویٹ کر رہا ہے. تو اگر افراد میرے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر افراد میرے پاس کم ہو جاتے ہیں تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ میرا مقصد نحو اور صرف کو نیٹ پر ڈال دینا ہے. اب اس کے بعد کوئی حاصل کرتا ہے نہیں حاصل کرتا ہے، میں نے اپنی طرف سے تو کام کر دیا. اللہ عز و جل کی طرف سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے ثواب دے گا. علم صرف سیکھیں گے، علم نحو سیکھیں گے، بقیہ علوم ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے ترکیب بنے. اگلے سال ایک اسلام بھی کہہ رہے تھے کہ بلاغت کے اعتبار سے بلاغت کی جو ہے وہ اس کا بھی دورہ کروائیں. تو بلاغت کے اعتبار سے دیکھ لیں گے، کیونکہ اس مرتبہ تو اس کا دورہ ہو گیا اور اس کا دورہ جو ہے اس کو نیٹ پہ ڈال دیا جائے گا مکمل کو، اور اگلی مرتبہ کسی اس کا
مطالبہ کیا تو ان کو اسی کی طرف کر دیا جائے گا، اور دیگر علوم جو ہیں ان کے دورے کیے جائیں گے۔ رمضان ہی ایک مہینہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر فراغت ہوتی ہے، اور پھر اصل جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مقام کا تعین ہے اور جگہ کا تعین ہے، پھر سہولیات کا فقدان ہوتا ہے، اور یعنی مطلب ایسا ماحول ہو کہ جہاں پہ شور شرابہ نہ ہو، جیسے یہاں بھی ہے تو ابھی باہر سے ٹریفک گزرتی ہے تو تھوڑا بہت شور آ رہا ہے، آپ کو سنائی دے رہا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان میں انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں میرے ساتھ شامل حال رہی تو انشاءاللہ عز و جل مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ جتنے بھی سوالات ہیں ابھی سوالات کیجیے۔ اللہ اکبر۔ عمران بھائی السلام علیکم۔ پیچھے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں لائیو۔ اصل میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں نا اس ٹائم آپ سوالات کرتے ہیں تو اس ٹائم نا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، یا تو پڑھانے کی طرف توجہ ہوگی یا پھر اس پہ کامنٹس کی طرف توجہ ہوگی۔ تو میں لاہور سے اس ٹائم پڑھا رہا ہوں، اور آخری دروس جو ہیں وہ بورا والا سے ہوں گے۔ یہاں سے یعنی رمضان جیسے شروع ہوگا تو میں بورا والا چلا جاؤں گا، اور بقیہ جو دروس ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ عز و جل بورا والا سے ہوں گے۔ بورے والا پنجاب کا شہر ہے۔ جی کوئی سوال نہیں ہے؟ یاسر بھائی نے ان کو جواب بھی دے دیا تھا۔ عتیق حیدر بھائی نے پوچھا تھا کہ کہاں سے ہیں آپ۔ سیف اللہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یوٹیوب پر استاد محترم یہ یوٹیوب پہ بھی ترکیب بن رہی ہے۔ جی بن رہی ہے۔ بورڈ پر اگر سمجھا نہیں سکتے، بورڈ پر آپ کو عرض کیا کہ بورڈ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کیسے بورڈ پہ سمجھائیں۔ واٹس نمبر آپ کو بتایا ہے کہ واٹس نمبر میرے جو ہیں وہ دو ہیں، ایک زونگ کا ہے اور ایک جیز کا ہے۔ جیز کا 0307655150 ہے، اور اسی طرح سے جو زونگ کا ہے وہ 03122851 ہے۔ شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ واٹس اپ نمبر میں نے دے دیا آپ کو۔ واٹس اپ نمبر آپ میرے جو پیج ہے اس کی جو بیک پہ ایک پکچر لگی ہوتی ہے نا، اس پکچر پہ دیکھیں تو میرے 2 نمبر موجود ہے، دونوں کے دونوں پر واٹس اپ موجود ہے، لیکن سوالات اگر کرنے ہو تو وہ آپ زونگ کے نمبر پر کیجیے گا۔ اگر کوئی کہے کہ گردان ہونا بھی فعل کی علامت ہے تو کیا یہ درست ہے؟ تو اس میں فاعل کی گردان بھی ہوتی ہے، اس میں مفعول کی بھی گردان ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جب ہم گردان کرتے ہیں تو اس کے اندر فعل نہیں کے بعد تمام اسماء شروع ہو جاتے ہیں نا، مضرب مضربان مضارب، مضرب مضربان مضارب، پھر اس کے بعد اس میں تفصیل ہے اضرب اضربان اضربون، ضارب ضارب، ضرب ضربیان ضربیات، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ افعال نہیں ہیں، اسماء ہیں۔ تو پھر ہم گردان ہونا اسم کی علامت فعل کی علامت کیسے کہیں گے؟ مشکل ہو جائے گا۔ خان بہادر بھائی یہ پوچھ رہے تھے۔ جی مزید سوالات نہیں ہیں؟
وائٹ بورڈ پہ اگر صرف سمجھنی ہے تو آپ جوہر ٹاؤن آ سکتے ہیں. جوہر ٹاؤن میں صبح 9 بجے سے 11 بجے تک وہاں پر وائٹ بورڈ کے ذریعے سے ہی سمجھایا جاتا ہے. صرف ہے. دیگر بھی پاکستان بھر میں جتنے بھی جامعات ہیں ان میں چند جامعات کو منتخب کر کے ان میں دورہ صرف و نحو رکھے گئے ہیں. تو جہاں جہاں آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچیں آپ اور اس سے مستفید ہوں. ان میں سب انتظام ہیں. یہ جو ہے اپنا بورڈ ہے اور کمرے اچھے بالکل بیٹھنے کی جگہ سامنے فیس ٹو فیس آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ اس میں موجود ہے. میرے خیال میں سوالات نہیں ہیں تو ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قافیہ کی شرح پوچھ رہے ہیں آپ. قافیہ کی اردو میں شرح پوچھ رہے ہیں یا عربی زبان میں شرح پوچھ رہے ہیں؟ عربی زبان کے اندر تو قافیہ کی شرح جو سب سے بہتر ہے، جو مجھے آسان بھی لگی ہے، طالب علموں کے دماغ اور سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، تو وہ صافیہ ہے. کراچی سے چھپی ہے، اس کو آپ لے سکتے ہیں. اور صافیہ کے علاوہ قافیہ کی ایک عربی زبان میں مکتبہ غوثیہ والے جو ہیں انہوں نے ایک حاشیہ چھاپا ہے معشوق علی صاحب کا. وہ حاشیہ جو ہے وہ بھی بہت آسان ہے اور انتہائی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ قافیہ کی جو شرح ہے صافیہ، یہ اس کا خلاصہ سمجھ لیں، اس کا خلاصہ کر کے لکھا ہوا ہے. اور استاد صاحب عبدالواحد صاحب، علامہ عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہیں ان کی طرف سے لکھا ہوا حاشیہ ہے وہ بھی بہترین ہے. ہمارے استاد صاحب ہیں اور ان کا حاشیہ بھی کمال ہے. یعنی میں نے جتنی بھی مرتبہ قافیہ پڑھائی ہے تو مجھے اس حاشیے کے علاوہ اور کسی کتاب کی حاجت نہیں ہوئی. ساری کی ساری بات جو ہے وہ اسی حاشیے سے حل ہو جاتی ہے. اور جب وہ حاشیہ نہیں ہوتا تو پھر میں صافیہ کی طرف توجہ کرتا تھا. بقیہ ملا جامی بہترین اس کی شرح ہے، لیکن ملا جامی میں وہ بعض اوقات طالب علموں کے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ نہیں جی ملا جامی کوئی بڑی عظیم کتاب ہے اور یہ کوئی آسان نہیں ہے پڑھنا، مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ طالب علموں کا ایسی ذہن بنا ہوتا ہے کہ مشکل ہے تو اس وجہ سے ان کو مشکل ہی لگتی ہے، وہ نہیں پڑھ پاتے. تو یہ ذہن نہ بنائیں آپ ملا جامی کی طرف بھی توجہ کر کے دیکھا کریں. انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہت ساری مفید باتیں پتہ چلیں گی. وہ آسانی سے جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے. کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو مشکل ہوگی، بقیہ اکثر مقامات تو ایسے ہیں کہ بالکل آسانی سے آپ قافیہ کو سمجھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. اردو شرح اگر پڑھی جائے تو کیا صلاحیت ختم ہو جاتی ہے؟ اردو شرح پڑھنے سے صلاحیت پتہ کیا ہے، اردو شرح پڑھنے سے کوئی صلاحیت ختم ہونے یا نہ ہونے کا تعلق نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم عربی زبان کے بارے میں قواعد و ضوابط پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو عربی زبان کے جب ہم قواعد و ضوابط پڑھ رہے ہیں تو ان کے پریکٹس کے لیے ہمیں کچھ عربی کتابیں چاہیے. اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم کو ادب کی کتاب تو پڑھتے نہیں ہیں. تو ادب کی کتاب پڑھیں گے تو وہ بھی نصاب کے لیے پڑھیں گے اور پیپر دیے اور اس کے بعد ختم، دماغ ہمارا فارغ. تو کچھ نہ کچھ عربی کا قواعد کا اجراء اور قواعد کا ذہن میں رکھنا یہ ہمارا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہماری جو نصابی کتابیں ہیں وہی کم از کم ہم عربی میں پڑھ لیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی کتابیں ہم پڑھیں، ہم اردو شروحات کی طرف نہ جائیں. وگرنہ اردو شرح پڑھنے سے صلاحیت ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اردو شروحات جو ہیں وہ پائے کی ملتی بھی بہت کم ہے. یعنی آپ 10 اردو شروحات اگر لیں گے تو ان میں سے شاید آپ کو ایک آدھ جو ہے وہ مل جائے پائے کی، وگرنہ اردو شرح آپ کو کوئی پائے کی اردو شرح نہیں ملے گی. تقریباً جو ہے وہ فضول قسم کی ہوتی ہیں. فیاض بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ٹائمنگ کیا ہے؟ 2 بجے شروع کرتے ہیں، اختتام کا کوئی پتہ نہیں ہے. کل بھی ہمارا 1 گھنٹے میں ختم ہو گیا تھا، آج بھی تقریباً 1 گھنٹے میں ہی ختم ہونے کے قریب ہے. یہ ہاں جی 3:09 ہو چکے ہیں تو 1 گھنٹے میں ہی ختم ہونے کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں مزید سوالات نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.